خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، اور ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، عاقف سعید صاحب۔ عاقف صاحب، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا اپنے بچپنے میں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنی تعلیم کو، اپنی اور زندگی کے معاملات کو، سب کو اس کے تحت رکھا۔ وہ کیا اصول تھے؟ جی، اصل میں تو وہ اس بات کو پورے طور پر سمجھ گئے تھے کہ قرآن و سنت کا جو اصل پیغام ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس دنیا پر دین کو اور آخرت کو مقدم رکھیں۔ خود انہوں نے اپنے بارے میں طے کر لیا تھا کہ ان کی فرسٹ پرائرٹی معاش نہیں ہے، دنیا میں نام کمانا نہیں ہے، بلکہ خدمت دین ہے، خدمت قرآن، اور اسی میں ان کی ساری زندگی گزر جائے اور بسر ہو جائے، لگ جائے، کھپ جائے، تو یہی ان کی کامیابی ہے۔ چنانچہ انہی اصولوں کے تحت انہوں نے زندگی گزاری۔ ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتے تھے قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے، چنانچہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ گھریلو معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، وہ کوئی کاروباری معاملات ہوں، وہ رسوم و رواج سے متعلق ہوں، یہ ان کا اصول تھا۔ اور ان کی اپنی پرائرٹی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اس مشن کو کہ خدمت قرآن، اور خدمت قرآن کے ساتھ ہی ان کا ایک مشن اسی کا گویا کہ ایک فردر سٹیپ ہے کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت ہی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اور ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اس جد و جہد کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا۔ یہ چیزیں دو بنیادی چیزیں تھیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی، سن 56 میں وہ ڈاکٹری پاس کر چکے تھے، اگر میری اطلاع صحیح ہے، جیسے پیکج میں بھی 54 اس دوران میں ان کا تعلق تنظیم ان سے جمعیت طلبہ سے تھا، اور جمعیت طلبہ کے فورم میں وہ ایک نمایاں فرد تھے۔ اس زمانے میں ان کی تقریریں تحریر کی صورت میں بھی جمع ہوئیں، اور وہ تربیت گاہوں میں بھی جاتے تھے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی معمولات میں شامل تھا کہ وہاں وہ قیادت کی جگہ پر رہے اور درس دیتے تھے قرآن کا، اور ناظم جمعیت بھی بنے۔ جی، ناظم اعلیٰ بھی بنے۔ تو یہ جو ان کے ہاں تبدیلی آئی، یعنی ایک عام طالب علم سے اٹھ کے وہ تنظیم اس کے جمعیت طلبہ کے ایک قیادت تک پہنچ گئے، اس کے بعد اگلا موڑ آیا جب وہ جماعت اسلامی میں شریک ہو گئے، جو عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب طالب علمی کی زندگی آپ کی پوری ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی پریکٹس کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر سن 71 میں غالباً انہوں نے پریکٹس اپنی ختم کر دی۔ میں چاہوں گا کہ جہاں تک آپ اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، یا جیسے آپ نے ان سے سنا ہے، آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ فکری سفر کیسے ہوا؟ اپنے فکری سفر کے آغاز کے حوالے سے وہ ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ اقبال کا، کہ بچپن سے ہی انہیں اقبال کے کلام سے ایک ذہنی تعلق حاصل ہو گیا تھا، اور وہ پرائمری کے دور میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ میں لہک لہک کر اقبال کے بانگے درا کی نظمیں پڑھا کرتا تھا، اور ان کی دادی جان خاص طور پہ فرمائش کر کے سنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت اور قوت بیان عطا کی تھی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ اسی دور سے اقبال کی شاعری کے تحت ایک ملی جذبہ جو ہے ان کے اندر وہ سینے میں پروان چڑھنے لگا۔ چنانچہ تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اس وقت میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، اور حصار جو مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے وہی ان کا جائے پیدائش ہے، وہیں سے انہوں نے میٹرک کیا، اور وہاں پر جو مسلم لیگ کا ونگ تھا، یوتھ ونگ، اسی کے نمائندے کی حیثیت سے ایک دفعہ وہ لاہور میں ایک اجلاس میں شریک ہوئے تھے، اور قائد اعظم بھی وہاں موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ ایک ملی جذبہ جو ہے انہیں اقبال کی شاعری سے عطا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ساتھ بھی ایک لگن، اس لیے کہ اقبال نے قرآن ہی کی ترجمانی کی ہے اپنے اشعار میں، اور دعوے سے کہا ہے کہ میرے اشعار میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ عاقف صاحب، آپ کی اجازت سے شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ خیر عافیت سے ہیں؟ آپ کی دعا جی، اللہ کا شکر۔ محترم عاقف سعید صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ آپ تو ان کے پڑوس میں رہتے تھے، آپ کا ان سے تعلق رہا، کچھ فرمائیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بلکہ پورے عالم اسلام کا سرمایہ تھے۔ انہوں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے وقف کی، اور جس بات پر وہ یقین رکھتے تھے
وہی بات کہتے تھے. ان کی جو سچائی تھی اور ان کی جو سادگی تھی اور ان کی جو بے باکی تھی، یہ اپنی مثال آپ تھیں. اور میں نے یہ دیکھا ان کی ذاتی زندگی میں اور ان کے گھر کے رہنے سہنے میں کہ وہ ایک ایسے شخص تھے، ایسے عالم تھے جو باعمل تھے. یعنی ان کے ہاں وہی سادگی، وہی قناعت، وہی کفایت جس کا وہ پرچار کرتے تھے دیکھنے کو ملتی تھی. اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے سماجی برائیوں کے خلاف. ہمارے علماء کرام اور دینی جماعتیں جو ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کی توفیق ہوئی ہے کہ وہ سماجی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں، رسوم کے خلاف آواز اٹھائیں اور رواجوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کے خلاف جہاد کریں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے منفرد تھے اور ان سے بات کر کے، ان سے اختلاف کر کے بھی لطف آتا تھا. وہ بات کہنے کا ڈھنگ جانتے تھے. وہ صاحب اسلوب لکھنے والے بھی تھے اور بولنے والے بھی تھے. ان کی خطابت جو ہے وہ تو اپنی مثال آپ تھی، کیونکہ بڑے ہی سادہ لفظوں میں وہ اپنی بات کہتے تھے اور ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہوں. تو ان سے اختلاف جو ہے اس کی میرا خیال ہے وہ بھی کئی پہلو اس کے پیدا ہوئے. کئی لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا کئی معاملات میں، لیکن انہوں نے اپنی رائے جو ہے اس کا برملا اور دو ٹوک انداز میں اظہار کیا. وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. ابھی شامی صاحب بات ہو رہی تھی ڈاکٹر جاوید اقبال سے. وہ فرما رہے تھے کہ وہ ان کے ہاں اختلاف کے بعد گفتگو اس لیے نہیں ہو پاتی تھی اکثر ان موضوعات پر جو ان کے بنیادی افکار کا حصہ تھے، کہ وہ بہت زیادہ کنونسڈ تھے اپنی ان آراء کے بارے میں کہ یہی دین کی صحیح تعبیر ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ہاں، یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حد تک درست ہے. وہ اپنے سیاست کے جو معاملات تھے ان میں بھی اور قومی مسائل کے اوپر بھی جب اظہار رائے کرتے تھے تو بہت قطعی اور دو ٹوک کرتے تھے. اور جو دینی معاملات ہیں اس میں جو ان کی تعبیر تھی میرے نزدیک تو بہرحال وہ ایک تعبیر تھی. اور اسے جیسے مختلف حضرات جو ہے مختلف معاملات کے بارے میں اور دین کی تشریحات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو اپنی تعبیر کے 100% درست ہونے پر انتہائی پختہ یقین تھا. اور یہ یقین جو ہے اپنی جگہ ایک مثبت بات بھی ہے، کیونکہ آدمی اپنے مشن کے بارے میں اگر بالکل یکسو